اب سیکشن 6 آ جاتا ہے. سیکشن 6 بڑا امپورٹنٹ ہے پولیگیمی کے حوالے سے. اب پولیگیمی مطلب ایک سے زیادہ شادیاں کرنا. ایک سے زیادہ شادیاں کرنا یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. جو حضرات سیکنڈ شادی کرنے کے خواہشمند ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھیں ہمارا جو ابھی قانون ہے وہ ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس. اب مسلم فیملی لا آرڈیننس میں 2 کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں. ایک تو کنڈیشن جو ایگزسٹنگ وائف ہے ان کی پرمیشن چاہیے. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ جو آربیٹریشن کاؤنسل ہے اس کی پرمیشن چاہیے. سب سے پہلے ہم پروسیجر میں پڑھتے ہیں. جن حضرات نے پہلے قانون کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جن حضرات نے سیکنڈ شادی کرنی ہے, دوسری شادی کرنی ہے یا تیسری کرنی ہے یا چوتھی کرنی ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ اپلیکیشن دیں گے. اپلیکیشن کس کو دیں گے؟ اپلیکیشن دیں گے جی وہ چیئرمین کو. ٹھیک ہے, چیئرمین کو دیں گے. چیئرمین کیا کرے گا, پارٹیز کو مطلب کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو کہے گا کہ آپ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو مقرر کر دیں. اب ریپریزنٹیٹیو پارٹیز نے مقرر کر دی تو پھر جو چیئرمین ہے وہ آربیٹریشن کاؤنسل کنسٹیٹیوٹ کر دے گا. اب آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے وہ بھی کنسٹیٹیوٹ ہو گئی. اب آربیٹریشن کاؤنسل کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہونا ہے, پھر آربیٹریشن کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو شادی ہے وہ اس کو الاؤ کریں یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیں, مطلب کہ اس کو پرمیشن نہ دیں. جو بھی ہسبینڈ ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پھر اس نے یہ بھی بتانا ہے, ایک تو فیس پیمنٹ کرنی ہے, پرمیشن چاہیے, اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی جو کرنا چاہتا ہے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے, ریزنز بھی بتانے ہیں. پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ پرمیشن چاہیے اور پرمیشن لی جائے گی. اب یہاں پہ ایک چیز لازمی ہے کہ جو کنسنٹ ہے ایگزسٹنگ وائف کی وہ بھی لازمی ہے. اب اس کی پرمیشن لازمی ہے, دوسرے آربیٹریشن کاؤنسل کی لازمی ہے. آربیٹریشن کاؤنسل میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ ایک جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا ایٹ لیسٹ وہ تو وائف کی طرف سے ہوگا, اس کی بھی ووٹ ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اب اس کے بعد جو آربیٹریشن کاؤنسل ہے وہ کیا کرے گا, ایوارڈ جاری کرے گا کہ یہ پرمیشن ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے. پھر ایوارڈ میں وہ اپنے ریزنز بھی لے کے گیا, جیسا کہ ججز جو ججمنٹ دیتے ہیں اس میں اپنا ریزنز لکھتے ہیں کہ یہ ججمنٹ ہم نے کیوں دی ہے اس ریزنز کے بنا پہ. تو یہ جو آربیٹریشن کاؤنسل ہوگی وہ بھی اپنے ایوارڈ کے ریزنز لکھے گی. اور یہاں پہ ایک چیز لازمی ہے بتانے کے لیے کہ اگر کسی کو اس میں اعتراض ہے تو پھر وہ ریویژن میں بھی جا سکتا ہے, اور ریویژن کس کے پاس ہوگی, کلیکٹر کے پاس. اب کلیکٹر کے پاس جو ریویژن ہوگی اور کلیکٹر جو ڈیسیشن دے گا وہ فائنل ہوگا, وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. اب اگر کسی نے شادی کر دی وداؤٹ دی کنسنٹ آف ایگزسٹنگ وائف یا وداؤٹ دی کنسنٹ آف پرمیشن آف دی آربیٹریشن کاؤنسل, تو پھر اس نے فل ڈاور پے کرنا ہے. ایک تو فل ڈاور پے کرنا ہے, دوسری اس کو پنشمنٹ ہونی ہے. پنشمنٹ کیا ہونی ہے, ایک تو سمپل امپریزمنٹ ہونی ہے اپ ٹو 1 ایئر, یا پھر فائن ہو سکتی ہے 15,000 تک فائن ہو سکتی ہے, یا پھر دونوں ہو سکتی ہیں. اب یہاں تک تو قانون یہ کہتا ہے, لیکن ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرما دیا ہے کہ آپ الاؤ کر دیا ہے مسلم کو, میل کو, کہ آپ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے, اور وہ کنڈیشن کون سی ہے کہ آپ نے برابری کرنی ہے سارے وائف پر. جو بھی بیویاں ہوں گی وہ ان پہ برابری کرنا ہے. اب ہماری پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس سے زیادہ کنڈیشن لگانے والی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی یہ کنڈیشنز لگا سکتا تھا کہ ایگزسٹنگ وائف کی جو کنسنٹ لازمی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کنڈیشن نہیں لگائی. ایک چیز پرمیشن دی گئی ہے اسلام میں, کیونکہ ہمارا جو پرائمری سورس آف اسلامک لا ہے وہ قرآن شریف اور حدیث ہیں. اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن دے دی ہے کہ 2nd یا 3rd یا 4th جو شادی ہے وہ پرمیسیبل ہے, تو پھر ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہ کون ہوتی ہے جو اس میں پروہیبیشن ڈالنے والی؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے, ہاں صرف اس حد تک ہونی چاہیے, یہ پروہیبیشن کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے, صرف ایک کنڈیشن لگانی چاہیے.
بلکہ دو کنڈیشنز. ایک تو وہ جو شادی ہوگی اس میں پھر بیویاں جو ہیں ان میں برابری ہونی چاہیے, برابری کریں کیونکہ برابری لازمی ہے. یا پھر سیکنڈ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے, بلکہ along with فرسٹ کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ فرسٹ وائف کو انفارم کرنا لازمی ہو. کیونکہ یہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسری جو شادی ہوتی ہے وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے, مطلب ان کو ظاہر نہیں کرتے. جب ان ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر سکسیشن یا پھر انہیریٹنس کے معاملات ہو جاتے ہیں, کیونکہ سیکنڈ وائف بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ میں بھی وائف ہوں اس کی, تو مجھے بھی انہیریٹنس ہے, تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. یہ ایک چیز جو پرمیسیبل ہے اس کو کنڈیشنز لگا کے اس کو ایک مشکل کرنا یہ بالکل نامناسب ہے اور اسلام کی روح سے بھی بہت غلط ہے. تو آج کے لیے یہ اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے زہیب جمالی یوٹیوب چینل کو.